بسم اللہ الرحمن الرحیم وہم اختلافهم فی الاجرت علی الاذان، تو اختلاف اذان پر اجرت لینے کے بارے میں کہ مؤذن کو اجرت دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ فلی مکان اختلافہم، اس کی اختلاف کی وجہ وہ اختلاف ہے جو ان فقہا کے درمیان ہوا ہے فی تصحیح الخبر الوارد فی ذالک، اس بارے میں وارد خبر کی تصحیح کے بارے میں، تو وہ روایت صحیح ہے یا نہیں صحیح، اس بارے میں جو اختلاف ہوا ہے اس وجہ سے ان کا اجرت لینے کے جواز یاد میں جماز کے بارے میں اختلاف ہوا۔ آنی کہتے حدیثہ عثمان بن عبد العاص، عثمان بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، انہو قال کہ وہ کہتے ہیں کہ ان من آخری ما عہد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے آخری جو معاہدہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وہ کیا ہے وہ یہ کہ ان اتخذ مؤذنا، کہ میں ایسا مؤذن رکھوں لا یاخذ علی اذانی اجرا، جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ ومن منعہ، کہتے جس نے اس کو منع سمجھا، قاسا الاذان فی ذلک علی الصلاۃ، اس نے اس کو قیاس کیا ہے اذان پر۔ واما اچھا، اس نے اس کو قیاس کیا ہے، اذان کو قیاس کیا ہے علی الصلاۃ، نماز پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات ختم ہوگی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اذان کو اجرت جو ہے یہ جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو معصورہ رضی اللہ تعالیٰ کو اذان سن کر جو ہے نا کوئی پھیلی دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح روایت ہے اس معنی۔ بہرحال اذان پہ اگر اجرت دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مؤذن اگر اجرت پر رکھا جائے تو حرج نہیں ہے۔ تو یہ منع کیا گیا ہے، یہ روایت بھی اگرچہ حسن ہے لیکن یہ جو منع ہے یہ کراہت تنزیہ پر معمول ہے، کہ ایسا مؤذن نہ رکھیں کہ جو اجرت لیتا ہے، یہ کراہت تنزیہ پر معمول ہے۔ اللہ اعلم، یعنی یہی کہتے ہیں۔ اما سائر الشروط الاخر، باقی جو شروط اوپر کہتے ذکر کی ہیں، جو باقی 8 شروط میں سے باقی جو 8 شروط ہیں، کہتے ہیں کہ فصاحب الخلاف کیا، ان میں اختلاف کا سبب ہوا قیاسها علی الصلاۃ، وہ اذان کو نماز پر قیاس کرنا ہے، نماز کو اذان پر قیاس کرنا ہے۔ فمن قاسها علی الصلاۃ، جس نے اس کو نماز پر قیاس کیا، اوجب تلک الشروط الموجودۃ فی الصلاۃ، اس نے ان شروط کو واجب قرار دیا ہے جو نماز میں واجب ہے، نماز میں ثابت ہے، موجود ہے۔ ومن لم یقصها، اور جس نے قیاس نہیں کیا ان کو، ان شروط کو نماز پر یا اس اذان کو نماز پر قیاس نہیں کیا، لم یوجب ذالک، انہوں نے ان شرائط کو واجب نہیں کہا۔ تو قال ابو عمر ابن عبد البر، ابو عمر ابن عبد البر کہتے ہیں کہ قد بینا عن ابی وائل ابن حجر، ہمیں ابو وائل ابن حجر سے روایت کیا گیا ہے کہ قال حق و سنت مسنونہ، کہتے یہ حق ہے اور سنت مسنونہ ہے، رائج سنت ہے، کہ اللہ یؤذن الا وهو قائم، کہ نہ اذان دے مگر وہی جو کھڑا ہوا، یعنی کھڑے ہو کر اذان دی جائے، ولا یؤذن، نہ اذان دے، ولا یؤذن یا ولا یؤذن الا علی طہر، اور نہ اذان دے مگر طہارت پر ہی، یعنی وضو اور غسل کی حالت میں ہی اذان کہی جائے۔ تو یہ روایت کوئی ضعیف ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ قالا، تو ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابو وائل ہوا من الصحابہ، ابو وائل یہ صحابہ میں سے ہیں۔ وقولہ سنت، اور ان کا سنت کہنا، یدخل فی المسند، یہ بھی مرفوع کے اندر داخل ہو جائے گا، یعنی ان کا سنت کا لفظ بولنا، صحابی جب سنت کا لفظ بولتا ہے وہ مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، کہتے وہ بھی سنت یعنی مرفوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک قول کا حکم ہے۔ وہ اولا من القیاس، کہتے قیاس سے بہتر یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ روایت صحیح ہے۔ قال القاضی، قاضی کہتے ہیں، یعنی قاضی ابن رشد، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وقد خرج الترمذی عن ابی ہریرہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام قال، کہ ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤذن الا متوضئ، کہ اذان وہی دے جس کا وضو،
یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس مسئلہ کے اندر اس باب میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ متوضی اور طاہر طاہر ہی طاہر ہی اذان دے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر تو بغیر وضو کے اذان کہہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اذان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طرح سنت یہ ہے، رائج طریقہ ہمیشہ سے وہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اذان دی جائے اور قبلہ رخ ہو کر اذان دی جائے۔ تو لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر اذان نہیں دیتا، سواری پر اذان دے دیتا ہے، تو اذان اس کی ہو جائے گی، بہرحال اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حکم اقامت کا بھی ہے۔ اللہ اعلم۔ سنت یہی ہے کہ کھڑے ہو کر دی جائے، قبلہ رخ ہو کر دی جائے۔ بہرحال اس کو اگر کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو نماز پر قیاس کریں، کیونکہ نماز بھی کھڑے ہو کر کہی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور قبلہ رخ ہو کر پڑھی جاتی ہے، تو اذان بھی اسی طرح قبلہ رخ ہو کر دی جائے گی۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ طاہر صاحب ابھی حاضری گروپ کے اندر نہیں لگتی، اس میں تعطل آ گیا ہے۔ شیخ صاحب میں یہ تعطل اس وجہ سے ہوا تھا کہ میں دیکھ رہا تھا اکثر طلبا آ رہے ہیں، تو پھر میں شیخ صاحب کہا کہ جی شاید ضرورت نہیں ہے اس کی۔ شیخ مطلب میں نے کہا کہ اکثر طلبا آ رہے تھے تو سمجھا شاید ضرورت نہیں پھر اس کی۔ جی، اصلاح صحیح ہوتی رہتی ہے نا، جو آ رہے ہیں ان کی اصلاح شیخ صحیح صاحب کیا ہوتی کہہ ہے، جو نہیں آ رہی کی نصیحت ہوتی جاتی ہے۔ جی شیخ صاحب میں انشاءاللہ یہ آئندہ پھر سے بھیجا کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، سوال کسی کا کوئی نہیں جی؟ جی آگے ہے جی، القسم الخامس فيما يقوله من يسمع المؤذن۔ یہ قسم خامس اس بارے میں ہے کہ جو کہے گا، من وہ شخص یسمع الاذان جو اذان کو سنتا ہے، اذان کو سننے والا کیا کہے گا اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ کیا جواب دے گا اذان کا۔ اختلاف العلماء فيما يقول السامع للمؤذن، کہ اختلاف ہے علماء کا اس بارے میں کہ جو کہے گا سامع یعنی سننے والا اذان کو، للمؤذن مؤذن کو سننے والا کیا کہے گا، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ فذهب قوم الى انه يقول ما يقول المؤذن، کہ ایک قوم کا مذہب یہ ہے کہ سامع بھی وہی کہے گا جو مؤذن کہتا ہے، کلمتم بکلمت الى آخر النداء، ہر کلمہ جس طرح وہ کلمہ کہتا ہے اسی طرح ثواب میں بھی کلمہ کہنا ہے، الی آخر النداء، اذان کے آخر تک، یعنی شروع سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک ساری اذان جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کہنی ہے، بالکل ایک موقف تو یہ ہے کچھ لوگوں کا۔ وذهب آخرون، اور دوسرے لوگوں کا مذہب، دوسرے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ الی انہ یقول مثل ما یقول المؤذن، کہ وہ مؤذن ہی کی طرح کہے گا، الا علاوہ اذا قال حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جگہ پر وہ کچھ اور کہے گا، باقی ساری اذان اسی طرح پڑھے گا پیچھے پیچھے جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے، علاوہ دو کلمے کے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ فإنه یقول، کہتے اس وقت یہ کیا کہے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا، باقی ساری اذان اسی طرح۔ اب یہاں تو انہوں نے صرف یہی ذکر کیا ہے نا، باقی جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ پر بھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ پر بھی ایک دعا وارد بھی ہے، صحیح مسلم یا صحیح بخاری کے اندر، وہ بھی ظاہرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی ساری کی ساری طریقہ وہی ہے، جو مؤذن کہتا ہے وہی سامع نے کہتا ہے، جواب اس کا دینا ہے۔ بس سبب فی الاختلافی، اور اختلاف کا سبب کیا ہے، فی ذالک اس بارے میں اختلاف کا سبب کیا ہے، تعارض الاثاری، آثار کا باہم متعارض ہونا، وذالک اور وہ اس طرح کہ انہ قد رویہ من حدیث ابی سعید الخدری،
کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ انہو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں تک حدیث کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ سارے کلمے وہی کہنے ہیں، کوئی فرق نہیں ڈالنا۔ جو مؤذن کہہ رہا ہے چاہے حی علی الصلاۃ ہو یا حی علی الفلاح ہی کیوں نہ ہو، اس میں وہی اسی طرح کہنا ہے جس طرح مؤذن نے کہا ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے یہ لگتا ہے، اختصار ہے چونکہ یہ حدیث مختصر ہے، یہ حدیث اس لیے جنہوں نے اس سے حجت پکڑی نے کہہ دیا کہ صرف اسی طرح کہنا ہے جس طرح مؤذن نے کہا ہے ہر کلمے کو۔ لیکن دوسروں کی دلیل کیا ہے؟ وجہ من طریق عمر بن الخطاب، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے طریق کے اندر آیا ہے، وہ حدیث معاویہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی آیا ہے، یہ بخاری کے اندر ہے، یہ نیچے تقریر کی ہے کہ ان السامع یقول عند حی علی الفلاح، کہ سامع حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح کے جگہ پر کیا کہے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ یہ کہے گا۔ باقی ساری اذان اسی طرح دینی، اسی طرح کلمات ادا کرنے اذان کو سن کے۔ فمن ذهب مذهب الترجیح، جو ترجیح کے مذہب کی طرف گیا ہے، یعنی ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح، ایک حدیث کو ترجیح دینی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اخذ بعموم حدیث ابی سعید الخدری، تو اس نے سیدنا ابو سعید خدری کے عموم کو اختیار کیا ہے، یعنی جس طرح ان کے اندر ہے نا فقولوا مثل ما يقول المؤذن، تو اس نے اس کے عموم سے حجت پکڑ لی اور اس کو ترجیح دی ہے، اور کیا کہا ہے کہ اسی طرح ایک ہر کلمہ وہی کہنا ہے جو آپ کے اندر جو مؤذن نے کہا۔ لیکن ومن بن العام فی ذلک علی الخاص، اور جس نے بنیاد رکھی ہے عام کو خاص، اس بارے میں جو عام حدیث ہے اس کو خاص کے اوپر معمول کیا ہے، تو اس نے کیا جمع بین الحدیثین، اس نے دونوں حدیثوں میں جمع کی ہے، یعنی جو پہلی حدیث ہے فقولوا مثل ما یقول المؤذن، یہ عام ہے اور اس کو خاص کر لیا ہے دوسری حدیث نے، اللہ یعنی مراد یہ کیا ہوگا کہ ساری اذان اسی طرح پڑھنی ہے اس طرح مؤذن کہتا ہے، علاوہ ان کلمات کے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ کہتے ہیں مومن بن العام علی فی ذلک، جس نے اس بارے میں عام حدیث کو معقول کیا الخاص خاص پر، تو جمع بین الحدیثین، انہوں نے دونوں حدیثوں میں جمع کر لیا ہے، جو انہوں نے تطبیق دی ہے، تو وہ مذہب مالک بن، یہ امام مالک بن انس کا مذہب ہے۔ جی بات واضح جی، کسی کا کوئی سوال؟ جی آگے شروع ہو گیا وہ انشاءاللہ، کل اللہ چاہا تو کریں گے۔ ہمیں کسی سے بات کرنی ہے کوئی بھی سبق کے ریلیٹڈ کے علاوہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اللہ